بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اسرعوا بالجنازتی، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ۔ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اگر مرنے والا نیک ہو تو اسے اس کے ٹھکانے تک جلدی پہنچاؤ، اس جھنجھٹ سے اسے نکالو، اس پریشانی والے ماحول سے، تنگی والے ماحول سے اس کی جان کی خلاصی کرواؤ۔ اگر نیک ہے تو اس کا ٹھکانہ چونکہ اچھا ہے تو اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ۔ وَإِن تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌ، اگر وہ نیک نہیں ہے، برا انسان ہے، تو پھر تَدَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ، تو پھر اس کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارو۔ یعنی ہر لحاظ سے جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا، تجیل کرنا، یہ بہتر ہی بہتر ہے۔ اگر نیک ہے تو اس کا ٹھکانہ اچھا ہے، اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ، اور اگر وہ برا انسان ہے تو برے انسان کا بوجھ کندھوں پہ کیوں لاد کے رکھا ہوا ہے، پھر بھی اپنے کندھوں سے جلدی بوجھ اتارنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کو نہلانے میں، کفنانے میں، دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، تجیل کیا کرو، یعنی جلدی غسل دو، جلدی کفن دو اور جلدی اسے دفن کرو۔ کیوں؟ فرمایا کسی میت کا اپنے گھر میں دیر تک پڑے رہنا، گھر کے صحن میں رکھے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی حکم ارشاد فرمایا کہ اس میں تاجیل کی جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ رواج بنتا چلا جا رہا ہے، ایک رسم بن چکی، بلکہ اب تو وہ فریزر کی طرح باقاعدہ ڈبے آ گئے۔ کئی دیہاتوں کی پوسٹیں باقاعدہ پڑی کہ بھئی اگر کسی کو میت رکھنے کے لیے وہ ڈبہ چاہیے ہو تو وہ لے جا سکتے ہیں، 2 دن 4 دن ویسے ہی رکھا رہتا ہے انتظار میں، تو کئی گھنٹوں کا انتظار، کئی دنوں کا انتظار، اور بدقسمتی سے پھر ہمارے ہاں اگر وہ ڈبوں میں نہ بھی رکھا ہو تو بہت سارے لوگوں کے انتظار میں ہی کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو جنازہ گاہ میں جا کے لوگ وہ انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی مہمان تشریف لا رہے ہیں، مرنے والے یا مرنے والی کا بیٹا ابھی تک نہیں پہنچا، تو اس مہمان اور بیٹے کے انتظار کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اب پوچھا جائے کہ مہمان ہے کون کہ جس کا آنا اتنا ہی ضروری ہے؟ کوئی اللہ کا ولی ہے بھئی، کوئی باعمل عالم دین ہے، کوئی عبادت گزار بندہ ہے، کوئی تہجد گزار بندہ ہو کہ جس کی دعا کی وجہ سے بڑا میت کو، مرنے والے کو فائدہ ہوگا کہ وہ پہنچے گا، دعا کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس کی دعا کی وجہ سے اللہ کرم کرے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو پتہ چلتا ہے وہ کوئی سیاسی بندہ، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کہ جس کو ہزاروں لوگ بد دعائیں دینے والے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کا مال غصب کیا ہو، جس نے ہزاروں لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کی ہوں، اس کے انتظار کے اندر 400-500 بندے کو کھڑا کر دینا، یہ کون سی عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ اور اگر بیٹے کا انتظار بھی ہے تو غور کیا جائے کہ انتظار ہے کس بنیاد پہ؟ تو بیٹے نے آ کے جنازے میں شامل ہونا اور اس کی دعا کی وجہ سے ابا جی کو، امی جی کو بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ تو عمومی طور پہ انتظار جس بیٹے کا کیا جاتا ہے، یہاں تک بھی دیکھا کہ بیٹا آنے کے بعد جنازہ بھی نہیں پڑتا، تو بھئی اتنی دور سے انتظار کرنے کا، بلانے کا مقصد کیا تھا؟ جی منہ دیکھنا تھا تو ویسے ویڈیو پہ دیکھ لیتے، آج کل تو موبائل پہ ساری سہولتیں موجود ہیں، اور پھر اس بیٹے کو منہ دکھانا اتنا ہی کیا ضروری تھا کہ جو یہاں رہتے ہوئے 6 مہینے باپ کو، ماں کو ملنا ہی پسند نہیں کرتا تھا؟ تو ان کے لیے 400-500 بندوں کو کھڑا کر دینا۔ اب وہاں پھر جنازے کے ٹائم ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ کسی کی حویلی میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسجد میں ہے، کوئی مدرسے میں ہے۔ اب ان کو انتظار کے لیے بٹھایا جائے، وہ بندے جو جنازہ پڑھنے آئے تھے، جو دعا کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے میت کی بخشش کی دعا کرنی تھی، جب ان سے آپ اتنا انتظار کروائیں گے تو وہ دعا کیسے کریں گے؟ کس انداز سے دعا کریں گے جب 4 گھنٹے 2 گھنٹے گھنٹہ انتظار کر کے جنازگاہ میں پہنچیں گے؟
تو وہ تو ذہنی طور پہ اتنے معاف ہو چکے ہوں گے کہ دعا کرنا بھی چاہیں گے تو وہ دعا نہیں نکلے گی۔ تو ایک بندے کی دعا لینے کے لیے آپ نے 400 بندوں کو پریشان کر دیا۔